السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر آنے والے ایک بہت ہی بڑے بھونچال کا، اور یہ بھونچال کسی عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے ہی مشہور اینکر پرسن اقرار الحسن بھائی کے بارے میں تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ اقرار الحسن بھائی نے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ آپ سے زیادہ جاننے کا شوق تو نہیں، البتہ میں نے تفسیر المقباس، تفسیر ابن کثیر، سیاہ ستہ اور بہت سی کتابوں کا مطالعہ چوتھی کلاس میں کر لیا تھا۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ جب اقرار الحسن بھائی نے یہ ایسا بولا تو سوشل میڈیا پر ہر طرف بھونچال مچ گیا، بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی۔ یہ اور بات تھی کہ ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے تھا، اور وہ پارٹی کی ایک لیڈر جو تھی ان سب کو فالو کرتی تھی۔ نام چھپانے کی ضرورت نہیں، محترمہ مریم نواز کا ذکر ہو رہا ہے، اور اقرار الحسن بھائی نے بتایا بھی کہ میں اس کے اوپر جلد ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے محترمہ مریم نواز کے بندے اس طرح کی ایک مہم میرے خلاف منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ لیکن ہماری ویڈیو اس بات پر نہیں کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، آج ہم اپنے معاشرے کا ایک رویہ ایکسپوز کریں گے جس کو جان کر یقیناً آپ کو بھی بہت زیادہ حیرت ہوگی۔ اور دوستو واپس آتے ہیں اقرار الحسن بھائی کے اس دعوے کے اوپر۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ بہت سی تفاسیر کا مطالعہ کر چکے تھے۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ مطالعہ جاننے کے لیے ہم نے اردو کی سب سے بڑی اور مستند ڈکشنری جسے فیروز اللغت کہا جاتا ہے اس کا معائنہ کیا، اور فیروز اللغت میں مطالعہ کا معنی کیا لکھا ہوا تھا ذرا آپ بھی پڑھیں۔ مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، دھیان دینا، یا کسی چیز کو اس کی واقفیت کی غرض سے پڑھنا۔ مطالعہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ پوری کتاب پڑھ دی، بلکہ ایک چیز سے واقفیت حاصل کرنا۔ اقرار الحسن بھائی کا بیان جو کہ مجھے دیکھنے میں سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ میں ان تمام کتب سے واقفیت ایک دور میں حاصل کر چکا تھا جب میں 4th کلاس میں تھا۔ پاکستان میں 4th کلاس میں بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک بچہ 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو جائے تو نرسری، پریپ 1 2 3 4 کل ملا کر 10 سال کی عمر میں بچہ 4تھی کلاس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اقرار الحسن بھائی کے اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ بہت سی سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے ان کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا کہ شاید وہ ان کی سیاسی سپورٹ نہیں کرتے، اور پھر ان پر طرح طرح کے الزام، ان کے اوپر طنز، ان کے اوپر مذاق، یہ طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ چلنے لگ پڑے۔ چوتھی جماعت ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کرنے لگ پڑا۔ لیکن یہ جو الزام ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ حالانکہ اقرار الحسن نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ پوری کتب کا مطالعہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے صرف مطالعہ کیا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کی عمر 10 سال یا اس سے کم ہے انہوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی سوچ کیسی ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کارنامہ کرے تو ہم اس کا کیسے طنز اور مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بچے جو کہ چھوٹی عمر میں بہت زیادہ بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں انہیں چائلڈ پروڈیجی کہا جاتا ہے سائنسی زبان میں۔ چائلڈ پروڈیجی وہ ہوتا ہے کہ جس بچے میں بچپن میں ہی اتنا زیادہ آئی کیو ہو گیا ہو کہ وہ کام کر سکے جو کہ اس سے بہت زیادہ بڑی عمر کے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوستو پاکستان اور امریکہ میں فرق کیا ہے؟ پاکستان اور امریکہ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ چھوٹی عمر میں ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں یا موٹیویٹ کریں یا کہیں کہ جی آپ نے بہت ہی قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے، ہم لوگ جلنا شروع کر دیتے ہیں، لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں، طنز مذاق اس بندے کے کردار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کیا کیا ہو چکا ہے اب یہ حقائق و واقعات سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاسکل کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، دنیا کے بہت بڑے میتھ کے سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں جو وائبریٹنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک پورا ریسرچ آرٹیکل لکھا، اور 16 سال کی عمر میں وہ اپنا پہلا تھیورم مکمل کر چکے تھے جو کہ میتھ کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر گیا۔ کولن کارلسن، ان سب کا نام بھی آپ نے شاید نہ سنا ہو، لیکن اس نوجوان نے صرف 12 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف کنیکٹیکٹ میں داخلہ لیا، اور 2013 اور 2015 میں انہوں نے اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کمپلیٹ کر لیے۔ مختصر یہ کہ 16 سال کی عمر میں وہ شخص ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہا تھا، اور اب وہ شخص بایولوجی کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ جین پیجٹ نے صرف 11 سال کی عمر میں سائیکالوجی کے اوپر دنیا کا پہلا ریسرچ پیپر پبلش کیا۔ پاکستان کی ایک بیٹی عرفہ کریم، جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں، صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بن گئی، جبکہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بننے کے لیے لوگ 22 سال بھی کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ نہیں بن پاتے۔ بھارت کے ایک شخص بالا مرالی امباتی نے صرف 17 سال کی عمر میں پورا MBBS مکمل کر لیا۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ سب سننے کو صرف قصے کہانیاں ہیں، لیکن یہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب فیکٹس ہیں، سب لوگ ہیں، سب آپ ان کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ابن سینا جو کہ بہت ہی مشہور مسلمان سائنسدان تھے، صرف 10 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ 13 سال کی عمر میں اسی ابن سینا نے میڈیسن کے اوپر اپنی ریسرچ کا آغاز بھی
کر دیا تھا۔ اگر ہم انجینئرنگ کی بات کریں تو 1989 میں پیدا ہونے والی عالیہ صبور صرف 14 سال کی عمر میں اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری مکمل کر چکی تھیں اور 18 سال کی عمر میں کالج میں پروفیسر لگ گئیں۔ میکینیکل انجینئرنگ کے شعبے میں سنی سرور صرف 6 سال کی عمر میں 6 سے زائد زبانیں بولنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اندازہ کریں صرف 6 سال کی عمر میں، اور اب وہ میکینیکل انجینئرنگ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم آرٹس کے شعبے پر جائیں تو میجری فلیمنگ نامی یہ چھوٹی سی لڑکی صرف 9 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن دنیا میں جانے سے پہلے 8 سال کی عمر میں اس نے اپنی نظموں کا ایک مجموعہ لکھا جو کہ آج بھی دنیا کے آرٹس میں ایک کلاسک اور شاہکار کے طور پر جانا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اسے کوٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں صرف 8 سال کے بچے کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ ایک امریکی لڑکی ایڈورا سویٹاک صرف 6 سال کی عمر میں اتنا زیادہ لکھنا شروع ہو گئی تھی کہ آج وہ انٹرنیٹ پر پوری دنیا کو ٹریننگ دیتی ہے۔ ایڈورا سویٹاک کے نام کی ہسٹری آپ ابھی بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ الیگزینڈر فالودی صرف 1998 میں یونیورسٹی آف کیمبرج کے سب سے ینگسٹ گریجویٹ بن گئے۔ امن رحمان نام کا یہ نوجوان صرف 3 سال کی عمر سے اینیمیٹڈ موویز بنانا شروع ہو گیا اور 8 سال کی عمر میں اس کو کالج میں بحیثیت لیکچرار بلایا جاتا تھا تاکہ وہ طلباء کو بتائے کہ اینیمیٹڈ موویز کیسے بنائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی دنیا کی بات شروع کریں تو اسلامی دنیا میں جو ائمہ اربعہ ہیں اور ائمہ اثنا عشریہ ہیں ان کی بہت زیادہ بچپن کے واقعات ہیں، لیکن ہم اتنی گہری دور پر نہیں جاتے، ماضی کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ 1991 میں پیدا ہونے والے محمد حسین طباطبائی نے دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور ان کا تعلق بھی کسی عرب ملک سے نہیں بلکہ ایران سے تھا جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ چارلز صرف 12 سال کی عمر میں انگلش، فرینچ، لیٹن، سویڈش، اٹالین، ہبریو اور ڈچ لینگویجز بولنا، لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا۔ اگر ہم ذہنی نشو و نما کے متعلق چلنے والے کھیلوں کے متعلق بات کریں تو الیگزینڈر وانگ نے صرف 6 سال کی عمر میں چیس کھیلنا شروع کی اور 8 سال کی عمر میں یہ نوجوان دنیا کا سب سے بڑا چیس کا مقابلہ جیت چکا تھا۔ پابلو پکاسو کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، اپنی ڈرائنگز اور پینٹنگز کی وجہ سے وہ بہت مشہور انسان ہیں۔ پابلو پکاسو نے صرف 8 سال کی عمر میں پیکارڈو نام کی ایک پینٹنگ تیار کی اور ان کی یہ پینٹنگ کی مالیت آج دنیا بھر میں ملینز آف ڈالرز میں۔ کین کرامرک نامی اس لڑکی نے 1994 میں پینٹنگز بنانے کا آغاز کیا اور 8 سال کی عمر سے پہلے یہ لڑکی $3 ملین یعنی کہ 35-36 کروڑ روپے کی پینٹنگز بنا کر بیچ بھی چکی تھی۔ ہمارے ہمسائے میں موجود ایک بھارتی میتھمیٹیشین جن کا نام سری نواسا رامانوجن تھا، 18ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، ان کے بنائے گئے تھیورمز اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز آج بھی دنیا بھر میں بلیک ہولز کی ریسرچ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ سب کام انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں کرنا شروع کر دیا۔ ان کی 11 سال کے جو کمپلیکس میتھمیٹیکل ایشوز ہیں آج بھی سائنسدان ان کے پیراگرافز پڑھ کر جدید ریسرچیں بنا رہے ہیں۔ سری نواسا رامانوجن کی کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اگر وقت ملے تو آپ اس کے اوپر سرچ ضرور کریں۔ دوستو یہ تو ہو گئی اسٹیٹسٹیکل باتیں، ہم نے بتایا کہ جی دنیا میں ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے اور بہت چھوٹی عمر میں کیے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس کا اس ویڈیو میں احاطہ کرنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر دنیا بھر میں اس جیسے جینیس پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا پاکستان کی مٹی کم زرخیز ہے، یا ہمارے لوگ زیادہ جاہل ہیں، یا ہم زیادہ بیوقوف ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بچپن میں کوئی شخص کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا؟ کیا کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے بچپن میں کوئی کارنامہ کیا ہے، اس پر طنز کر کے، تنقید کر کے، کیچڑ اچھال کے ہم مستقبل کے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ 8 سال کی عمر میں 36 کروڑ روپے کی پینٹنگز بنا چکے ہیں، اور ادھر بیٹھ کر ہم اپنے جینیس لوگوں کو ٹھنڈی جگتے مارنے میں مصروف ہیں کہ دیکھو جی کیا بونگیاں چھوڑے، کیا بونگی مار دی، کیا اس نے کیا کام کر دی۔ اس ویڈیو کا چھوٹا سا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ براہ مہربانی اپنی قوم کے لوگوں کا ساتھ دیا کریں، اپنی قوم کے جینیس لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیا کریں۔ اگر ہم اپنے لوگوں کی قدر کریں گے تو وہ لوگ ہماری قدر کریں گے، اور اسی طرح سے ہی یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، اور بھائی کی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اور میں نے پھر ویڈیوز بنانی بند کر دینی ہے۔ تو سب دوستوں کو اللہ حافظ۔